ہم نے یہ پڑھا تھا کہ گزرے ہوئے زمانے میں 3 زمانوں میں سے پہلا زمانہ ہے گزرا ہوا، جس کو ماضی کہتے ہیں۔ دوسرا زمانہ ہے حال، جو ابھی چل رہا ہے۔ تیسرا زمانہ ہے مستقبل، آنے والا۔ تو کسی کام کے متعلق، ایسے کام کے متعلق کہنا جو گزر چکا ہے، ماضی میں ہو چکا ہے، اس کے لیے جو لفظ آتا ہے کتابہ، کوئی کہتا ہے کہ اس نے لکھا، کتابہ۔ اور اگر ہم کہیں کہ کئی لوگوں نے لکھا، تو پھر اس کے ساتھ کیا اضافہ کریں گے؟ واو کا۔ کتبو، اس کا معنی ہوگا لکھنا تو وہ ایک ہی ہے، لکھنے والے بدلے ہیں۔ پہلے لکھنے والا ایک تھا، اب لکھنے والے کئی سارے ہو گئے۔ تو یہ واو جہاں بھی ہوتا ہے تو اس کام کے کرنے والے پھر ایک سے زیادہ، بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے آمنہ سے آمنو، ان سب نے ایمان لایا۔ کفر سے کفرو، ان سب نے کفر کیا۔ قال سے قالو، ان سب نے کہا۔ نصر سے نصرو، ان سب نے مدد کی۔ قرأ سے قرأو، ان سب نے پڑھا۔ فتح سے فتحو، ان سب نے لکھا۔ تو یہ جو واو ہے، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اس فعل کے کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے لکھا، تو ایک آدمی نے لکھا۔ یہاں تو 2 باتیں ہو گئی، اس ایک نے لکھا واو کے بغیر، واو لگائیں گے تو اس کا معنی ہوگا ان سب نے لکھا۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں تو ایک مرد نے لکھا، تو کیا نشانی لگے گی؟ تا۔ کتبتا۔ اچھا، اگر میں کہوں کہ میں نے لکھا، تھوڑا سا فرق کریں گے تو اس کا معنی ہو جائے گا میں نے لکھا۔ کتبتا کے معنی ہے تو نے لکھا۔ کتبتو، تا کے اوپر پیش ہو تو پھر معنی ہوگا میں نے کیا۔ اچھا، اب ہم کہنا چاہتے ہیں تم سب نے لکھا، کیا لگائیں گے؟ کتبتم۔ بہت خوب۔ کتبتم، تو یہ تم سے پتہ چلا کہ یہ لکھنے والے حاضر ہیں، تم سب نے لکھا۔ اچھا، اب کہنا چاہتے ہیں ہم سب نے لکھا، نون الف نہ لگائیں گے۔ کتبنا، ہم نے لکھا۔ جس طرح کہ اس فعل سب میں ایک ہی رہا ہے، تو یہ جو نشانی ہے نا، ان نشانیوں میں بھی جو جس کے لیے طے بستہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔
کوئی بھی فعل ہو، کوئی بھی کام ہو، کرنے والے تو نہیں بدلتے نا۔ اب مثلاً یہاں کتبہ کے ساتھ واو لگا تو نشانی، یہ اس کا معنی ہم نے کیا، ان سب نے لکھا۔ تو اگر ہم جو ہے جیسے اردو میں بھی نشر کہتے ہیں پھیلانا، عربی میں بھی نشر کہتے ہیں، نشرہ اس ایک نے پھیلایا، ان سب نے پھیلایا، اس کے لیے کیا اضافہ کریں گے؟ واو۔ نشرو، تو یہ واو نشانی ہمیشہ جمع کے لیے، جمع غائب کے لیے یہی نشانی رہے گی۔ فعل ایمان کا ہو، کفر کا ہو، شکر گزاری کا ہو، ناشکری کا ہو، اور کھولنے کا ہو، سننے کا ہو، کوئی بھی ہو، واو نشانی جو ہے وہ جمع غائب کے لیے لگے گی۔ اچھا، اب میں نشانی بھی نہیں پہلے تو نشانی نہیں لکھتا تھا، اب میں فعل بھی نہیں لکھوں گا۔ ان سب نے کھولا، کھولنے کے لیے فتح کا لفظ آتا ہے، تو اب یہ لکھیں، ہم کیا لکھیں گے؟ ہم ان سب نے کھولا، فتحو۔ چلیں، ہم سب نے کھولا، کیا لکھیں گے؟ فتحنا۔ تم نے کھولا، تم سب نے کھولا، فتحتم۔ اچھا، یہ تو الحمدللہ یاد ہو گئی نشانیاں۔ یہ جو ہے نا حل، یہ سوال کے لیے آتا ہے، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں وٹ، عربی میں کہتے ہیں حل۔ حل فتحت، کیا معنی کریں گے؟ کیا آپ نے کھولا؟ جواب کے لیے جو سوالیہ، سوال کے بعد جواب ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ آتا تھا نام۔ تا کے اوپر کیا لگاؤں؟ میں کہنا چاہتا ہوں میں نے کھولا، جی ہاں میں نے کھولا، پیش فتحت۔ کیا آپ نے کھولا؟ جی ہاں، فتحت، میں نے کھولا۔ حل سمعت، کیا آپ نے سنا؟ کیا جواب آئے گا؟ نعم سمعت، نعم جی ہاں۔ جی ہاں میں نے سنا۔ حل صلیتم، کیا معنی ہوگا؟ نشانی،
کیا تم سب نے نماز پڑھ لی؟ جواب کیا ہوگا؟ نعم صلینا، نعم صلینا۔ ویسے نعم بھی جواب کافی ہے، لیکن یہ مختصر ہے، اور تفصیلی جواب کیا ہے؟ صلینا۔ صلینا۔ اب ایک اور بہت اہم سوال کرنے لگا ہوں۔ حل اکلتم، کیا تم نے سب نے کھانا کھا لیا؟ جواب کیا ہوگا؟ نعم اکلنا، جی ہاں ہم نے کھا لیا۔ جو مشق ہم کر رہے ہیں نا وہ یہ اس کی، تم اور نون الف نا، تم سب کے لیے آتا ہے اور نون الف نا ہم سب کے لیے آتا ہے۔ خیرن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اچھائی، اچھا کام، نیکی کا کام۔ حل فعلتم خیرن، کیا تم نے اچھائی کی، نیکی کا کام کیا؟ کیا جواب ہوگا؟ نعم فعلنا خیرن، الحمدللہ۔ نماز پڑھیے، قرآن سیکھ رہے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے نہیں، یا اس کی جگہ یہ بھی آتا ہے ما۔ حل فعلتم شرًا، کیا جواب ہوگا؟ یہ لگائیں، لا ما فعلتم، ما فعلنا شرًا، ہم نے برائی نہیں کی۔ لا تو ہو گیا نا پہلے، جیسے نام کہہ کر ہم نے جواب دیا ہاں جی ہاں، پھر آگے یہاں ہم نے پہلے کہا لا نہیں، ما فعلنا خیرًا، ما فعلنا شرًا، ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ وہ لطیفہ ہے نا کہ ایک آدمی نے دوسرے کو کہا یار مجھے انگلش سیکھنی ہے، دیہاتی تھا، اس نے پڑھا لکھا تو تھا نہیں، اس نے کہا کہ چلیں کیسے شروع کریں؟ کہا دو دو لفظ مجھے سکھا دیا کرو تو میں سیکھ جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ یس اور نو یہ یاد کر لو، کوئی لفظ تم نے نہیں بولنا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ یہ سیکھ کر گیا، آگے کی ناکہ لگایا ہوا تھا، قاتل کو پکڑ رہے تھے، اس سے پوچھا تم نے کیا؟ اس نے کہا یس۔ انہوں نے کہا تم باقی تو جاؤ، اس کو ایک طرف کر لیے۔ دو لگائی تو اس نے کہا کیا؟ کہا نو۔ انہوں نے اور لگائی کہ ابھی تو کہہ رہا تھا کیا، بھی کہہ رہا نہیں کیا۔
تو یہ نعم اور لا یہ پورا جواب بھی ہے، لیکن بعض دفعہ تفصیل ضروری ہوتی ہے، مختصر جواب بھی کافی ہے لیکن تفصیل بھی بتانی پڑتی ہے۔ قرآن مجید میں حل کے ساتھ جہاں بھی آئے گا سوال ہوگا، اور ساتھ جب جواب دیا جائے گا تو وہاں نام ہوگا۔ جیسے سورہ اعراف میں حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا تم سے جن جن سزاؤں کا، تم نے وہ سزائیں وہ وعدہ سچا پایا کہ نہیں؟ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا قالوا نعم، تو جہنمی جواب میں کہیں گے جی ہاں، جو جو وعدے رب نے کیے تھے کہ میں یوں سزا دوں گا یوں سزا دوں گا، بالکل ایسے ہی۔ تو اصل جو ہے نا وہ ہماری مشق تھی اس کی فعل ماضی کے آخر میں جو یہ تبدیلی آتی ہے، کبھی واو آئے گا، کبھی تا آئے گا، تا زبر تا، کبھی تا پیش تو، کبھی نون الف نا، کبھی تم لفظ آئے گا، تو یہ جو آخر میں جو حرف بدلتا ہے یہ اس فعل کے کرنے والوں کی نشانی ہے، اس تبدیلی کے ساتھ معنی بھی تبدیل ہو جائے گا۔ فعل کا معنی تو وہی رہے گا، لیکن وہ جو فعل کو کرنے والے ہیں وہ نسبت بدل جائے گی۔ مثلا کتبہ کا معنی اس ایک نے لکھا، جب واو لگے گا تو پھر معنی ہو جائے گا ان سب نے لکھا۔ تا زبر تا لگے گا تو اس کا معنی ہوگا آپ نے لکھا۔ تا پیش تو ہو تو پھر معنی ہوگا کہ میں نے لکھا۔ تا پیش تم، اگر تم لفظ ہوگا کتب تم تو اس کا معنی ہوگا تم سب نے لکھا۔ نون الف نا اگر ہوگا آخر میں کتب نا تو اس کا معنی ہوگا ہم سب نے لکھا۔ میرا ایک سوال ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو وہ ہوش حواس کھو بیٹھی، اور بجائے پھل کاٹنے کے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے، ہاتھ زخمی کر دیے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ ایک عورت تھی، دو تھیں، یا کئی عورتیں تھیں، یا وہ عورتیں تھیں یا مرد تھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عام طور پر جو ہے نا وہ مجلسوں میں جہاں مردوں کی آمد و رفت ہوتی ہے وہاں عورتیں نہیں ہوتی، مرد ہوتے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے قصہ بیان کرنے والوں نے غلطی کر دی ہو، ہم نے غلط سنا ہو کہ عورتوں نے ہاتھ کاٹے، اور حقیقت میں وہاں جو ہے مصر میں وہ مرد دسترخوان پہ بیٹھے پھل کھا رہے ہوں۔ جیسے عورتیں اگر ہوش حواس کھو بیٹھتی ہیں تو مرد بھی تو ایسا ہو سکتا ہے۔ پکی بات ہو کہ جو ہم جس کو پتھر کی لکیر کہتے ہیں ہم کہیں کہ ڈٹ جائیں کہ نہیں وہ عورتیں تھیں، یا وہ ایک تھی بہت تھیں، یا عورتیں تھیں نہیں مرد تھے؟ ایک مرد تھا اور باقی ساری عورتیں تھیں، بہت ساری عورتیں۔ ہاتھ کاٹنے والوں میں کاٹنے والوں میں سب عورتیں، سب عورتیں تھیں؟ کیسے پتہ چلا آپ کو؟ آپ تھے وہاں؟ ہاں یہ ہے سوال، جواب اصل وہ جو جہاں واقعہ بیان ہوا ہے
مصر میں تحقیق نہیں کریں گے کہ صدیوں پہلے ہم تاریخ کو کھول کر بیٹھ جائیں. ہم قرآن مجید نے جہاں یہ واقعہ ذکر کیا ہے اس کو پڑھیں گے، اس کو غور سے پڑھیں گے کہ لفظ کیا استعمال ہوا. جیسے یہ واو آتا ہے نا جمع غائب مذکر کے لیے، تو مؤنث غائب کے لیے نون آئے گا آخر میں. یہ کتبنا، نون ایسا لگے گا، نون الف نہ ہوگا الف کے ساتھ تو وہ تو ہم نے لکھا. ایسا نون بغیر الف کے ہوگا تو اس کا معنی ہوگا ان سب عورتوں نے لکھا. ٹھیک ہے. اب میں وہ آیت لکھتا ہوں. یہ یا ہے، آئیدیا ہاتھوں کو کہتے ہیں. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، قطع کاٹنے کے معنی میں. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ. بولیں اب ایک مرد تھا یا کئی مرد تھے؟ ایک عورت تھی یا کئی عورتیں تھیں؟ ایک عورت کی نشانی تو ہم نے پڑھی ہے نا کہ ایسے ہوتی ہے تا ساکن، جیسے قالت اگر قرآن مجید میں آئے تو اس میں ہوتا ہے کہ اس ایک عورت نے کہا. اور اگر قل نہ ہو، قل نہ، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہا قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، وہ سب ایک آواز بول پڑی کہ یہ انسان نہیں ہو سکتا. ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی معزز فرشتہ ہے جو زمین پہ اتر آیا ہے. تو یہ جو نشانی ہے یہ کس کی ہے؟ جمع مؤنث غائب کی. وہ جو بولا جنہوں نے کہ یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، قلنا، قالو نہیں ہے، جمع مذکر غائب نہیں ہے. قلنا، ان عورتوں نے کہا. قطعنا، ہاتھ بھی مرد نہیں تھے، مردوں نے نہیں کاٹا، عورتوں نے کاٹا. اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک عورت سے غلطی سے ہاتھ پہ کا چھری لگ گئی، نہیں، سب کی یہ حالت تھی کہ سب نے ہاتھ زخمی کر دی. ہاتھ زخمی کیے یا پاؤں زخمی کیے؟ ایدیہن، یدن ایک ہاتھ کو کہتے ہیں، ایدی یدن کی جمع ہے. سب نے اپنے ہاتھ زخمی کر دیے. تو یہ ہے آیت میں تحقیق کا انداز کہ ہم اصل چیز کو پکڑیں کہ قرآن مجید میں جو چیز بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے. وہ ایک خطیب کے بارے میں کسی نے لطیفہ سنایا کہ انہوں نے کہا جی یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے طرز میں کہنے لگے، یوسف علیہ السلام کو جب بھائی پھینکنے لگے تو آواز آئی، تو وہ بھول گئے وہ جو عربی پڑھنا چاہ رہے تھے. پھر کہنے لگے آواز آئی کہ اوپر سے اللہ نے یہ وعدہ کیا، تو وہ بھول گئے وہ الفاظ کیا تھے. پھر کہنے لگے آواز آئی گڑنگ، وہ اوپر کے الفاظ تو نہیں یاد آئے تو انہوں نے نیچے پانی کی آواز نقل کر دی کہ نیچے جا کے پانی میں گرے تو پھر پانی سے یوں آواز آئی. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں قصہ پورا کر دیتے ہیں جیسا کیسا ہو، ایسی کوئی آواز نہیں آئی کہ جس کو کوئی خطیب یوں نقل کر دے کہ وہ تو خشک کنواں تھا، پانی تو تھا ہی نہیں، کہ اس کی آواز کہاں سے آئی. تو ہم نے تحقیق کرنی ہے اس چیز کی کہ اصل کیا الفاظ ہیں قرآن مجید میں. تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں گی تو ہم اس کو پکڑ لیں گے کہ ہاں یہاں تو یہ بیان ہے، اس کا معنی یہ ہونا چاہیے.
یہ جو ان عورتوں نے کہا تھا، یہ عورتیں مسلمان تھیں یا کافر تھیں؟ کافر تھی. یہ مسلمان نہیں تھی ان میں سے کوئی بھی. یوسف علیہ السلام تو اس وقت نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا، کوئی شریعت نہیں آئی تھی. ان عورتوں نے ایک انسانی کمزوری کی بنا پر وہ اتنی متاثر ہوئی تو انہوں نے اپنا تبصرہ کیا، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں ہیں، یہ معزز فرشتے ہیں. اس امت میں لوگوں نے ان عورتوں کی بات کو دلیل بنا کر کہا کہ نبی انسان نہیں ہوتے. کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں وہ جو سورہ یوسف میں آتا ہے کہ وہ مصر کی عورتوں نے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام انسان نہیں ہیں بلکہ فرشتے ہیں. او بھائی، کافروں کی بات، کافر عورتوں کی بات تو مان لی، اس پر تو ایمان لے آئے. اللہ کی بات نہیں مانی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروا رہے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم. اے نبی آپ کہہ دیجئے میں انسان ہوں جیسے تم. تو ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے، یہ اللہ کی بات ماننی چاہیے، اور وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہلوائی ہے. اگلی بات، اس پہ شیطان یہ مغالطہ ڈالتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم ہیں ویسے نبی ہوتے ہیں. بالکل نہیں. ہیرا بھی پتھر ہوتا ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، جو بخاری کی جنہوں نے تشریحات لکھی ہیں، فرمایا کہ یاقوت، مرجان، ہیرا یہ سب پتھر ہیں لیکن عام پتھروں سے بہت اونچے ہیں. بیت اللہ کی دیوار میں لگنے والا بھی پتھر ہے، حجر اسود بھی پتھر ہے، مگر دنیا کا کوئی پتھر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو انبیاء علیہ السلام ہیں تو انسان، مگر انسانوں میں پوری انسانیت میں سب سے افضل ہیں، اور سارے نبیوں سے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، جو سارے فرشتوں سے بھی سارے انبیاء افضل ہیں. تو انبیاء کی کوئی مثال نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، لیکن ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے.